اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد میں اور آپ سارے فیصل صاحب کی دادی صاحبہ مرحومہ و مغفورہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس خوبصورت ذکر کی برکت سے اور آپ نے جو قدم اٹھائے ہیں ان کی برکت سے اور آپ نے اب تک جو درود پاک ذکر اللہ کا کیا یا ذکر اللہ کا سنا اس سب کا ثواب ان کو عطا فرمائے۔ ایصال ثواب کی محفل ہے اور اس کا بڑا سادہ سا اور بڑا آسان سا معنی ہے۔ ایصال کا معنی ہے پہنچا دینا کوئی چیز، کسی چیز کو پہنچانے کو عربی میں اردو میں ایصال کہتے ہیں، کوئی چیز آپ پہنچا دیں کسی تک۔ اور ثواب اجر، تو ایصال ثواب کا معنی ہوا کہ ہم نے جتنے بھی صبح سے لے کر اس وقت تک نیک عمل کیے ہیں، سبحان اللہ نیک عمل ہے، کھانا پکانا نیک عمل ہے، غریب کو کھانا کھلانا نیک عمل ہے، درود پاک پڑھنا نیک عمل ہے، قرآن کی تلاوت ہوئی یہ نیک عمل ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن اور حدیث بیان ہوگا یہ نیک عمل ہے۔ اور یہ جتنے نیک اعمال ہیں ان کا ثواب ہم بخشیں گے۔ فیصل صاحب کی دادی صاحبہ آپ سب کی یقیناً کسی نہ کسی تائی صاحبہ اور کسی نہ کسی حوالے سے آپ سب کی وہ ظاہر برادریوں کے لوگ ہیں، ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں، ایک ہی خاندان کے، تو کسی نہ کسی طرح سے نسبتیں جو ہیں وہ ضرور جڑتی ہیں۔ آپ سارے دعا کرو اللہ ان سارے نیک اعمال کا ثواب ان کو عطا فرمائے۔ جس قدر آپ خلوص سے بیٹھیں گے انشاءاللہ اسی قدر مجھے اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ کلمہ سبحان اللہ کہہ دیں، یہ جو کلمہ ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک مضبوط چار دیواری ہے۔ بولیں یہ کیا ہے؟ ایک مضبوط، توجہ کریں گے، یہ ایک مضبوط چار دیواری ہے، مضبوط چار دیواری، اور جو اس چار دیواری کے اندر آ جاتا ہے، کون سی چار دیواری؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اس چار دیواری کے اندر آ جاتا ہے اسے میرا رب ہر شر سے محفوظ فرما لیتا ہے، اسے میرا اللہ ہر شر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ بس اس چار دیواری کے اندر رہنا ہے، جو اس چار دیواری کے اندر رہا وہ اس جہان کی ہر برائی سے بچا رہا، اور کل بروز حشر جب وہاں اٹھے گا تو اللہ اسی کی برکت سے اس کو اسی کلمے کی، اسی عزت والے کلمے کے مالک محبوب کے عزت والے جھنڈے کا سایہ بھی عطا فرمائے گا۔ ذرا آپ کو خوش کرنے کے لیے دو اشعار نعت پاک کے اور پھر چند باتیں کر کے انشاءاللہ دعا کی طرف آتے ہیں، وقت مختصر ہے۔
آقا تیرے آنے سے، آپ میری طرف دیکھیں گے، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، سبحان اللہ کہہ دیں، میرے آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، تو چوم لے تلیوں کو، سبحان اللہ کہتے ہیں، تو چوم لے تلیوں کو، کافوری جبریل کو حکم ہو رہا ہے، تو چوم لے تلیوں کو، کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، سبحان اللہ کہہ دیں، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، اور یہ محبوب آئے ہیں، ان کا کلمہ آیا ہے، ہر بے کس کو سہارا مل گیا ہے، ہر شر والے کو ایک چار دیواری مل گئی ہے، اور جس کی کہیں سے بھی نہ بنے لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ کی چار دیواری میں آ جائے، ہم یہ جہان بھی حسین بنا دیں گے، ہم قبر والا جہان بھی حسین بنا دیں گے، ہم حشر والا جہان بھی حسین بنا دیں گے۔ ادھر آ جاؤ بچے، ادھر آ کے بیٹھو، کونے والا ادھر آ کے بیٹھو، باتیں نہ کرو، وقت تھوڑا ہے اور آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو چند باتیں ہو جائیں گی۔ او تو چوم لے تلیوں کو، کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، محبت سے بولیے، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا، اور تپتی ہوئی ریتوں پر، سبحان اللہ، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑے کلمہ بلال تیرا، دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دے، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑے کلمہ بلال تیرا، وہ انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، پیار سے پڑھیے، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا، وہ سچ میں ایسا رنگ بدلا ہے، ایسا رنگ بدلا ہے، وہ جو
کفر کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں گم سم تھے، انہیں ادھر ادھر کی فکر نہیں تھی، ایسا نبی آیا ہے، محبت سے سبحان اللہ، اور ایسا رسول آیا ہے، اور ایسا دین اور ایسا محبوب کلمہ لے کے آیا ہے، جو اس کلمے کی چار دیواری میں آ گیا، میرے اللہ نے اس کے سارے ہی پاسے آسان کر دیے ہیں۔ کلمہ جس کو نصیب ہے نا، ہے توجہ آپ کی، کلمہ جس کو نصیب ہے وہ خوش نصیب ہے، اور جس کو کلمہ نصیب نہیں ہے وہ بد نصیب ہے، اور کلمے والا اتنا خوش نصیب ہے۔ توجہ کرنا، مسجد جائے تو پھر رحمتیں ہیں، وہ گھر جائے تو پھر رحمتیں ہیں، وہ کسی کے ایصال ثواب کی محفل میں آئے، کھانا کھا کے جائے، دعا کر کے جائے، شرط اس کی نیت کی ہے، کلمہ پڑھنے والا جدھر جائے گا رحمتیں کی بارشیں اس پر برستی رہیں گی۔ رسول پاک نے ایسا دین ہمیں عطا فرمایا، کلمے کی صورت میں ایسی چار دیواری عطا فرمائی جس میں ہم جہاں بھی ہوں کوئی غم فکر کرنا، ہر طرف خیر ہی خیر ہے۔ اور اس دین اور اس چار دیواری نے، ایک تو ہے نا اپنی زندگی جس کو نصیب ہوئی، کیا کہنے کہ اس نے زندگی میں اللہ کو راضی کیا، نبی پاک کو راضی کیا، سبحان اللہ کہہ دیں۔ وہ اس کی زندگی خدا اور رسول کے ذکر میں گزری، کیا کہنے، وہ کتنا کما گیا، کیا کہنے، وہ تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی رہ جائے، کوئی کمی رہ جائے، میری بات سمجھ آ رہی ہے بھئی، ایک بندے سے دنیا میں کمیاں رہ گئی ہیں، کوتاہیاں کر گیا ہے، فرمایا وہ بھی مایوس نہ ہو، اگر اس نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہے تو وہ مرنے کے بعد دعاؤں میں مشغول ہو جائیں گے، ماں باپ کے لیے صدقے و خیرات میں مشغول ہو جائیں گے، ماں باپ کے لیے مسجدیں بنانے میں لگ جائیں گے، ماں باپ کے لیے قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک سنا دوں اگر آپ کی توجہ ہو، محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ قیامت کا روز ہے، ایک ایسی جماعت اللہ کے حضور حاضر ہو گئی ہے جو دنیا سے گناہگار فوت ہوئے ہیں، بدکار فوت ہوئے ہیں، گناہوں کے انبار لے کے فوت ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ وہ تعجب سے، حیرت سے ایک منظر دیکھیں گے۔ منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ موجود ہیں۔ ان کے نامہ اعمال میں، توجہ کریں، میں تھوڑی بات بس دعا کی طرف آتا ہوں۔ ان کے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ نیکیوں کے پہاڑ ہیں۔ عرض کریں گے بار الہ، ہم تو بدکار مرے تھے، گناہگار مرے تھے، اے اللہ یہ نیکیوں کے پہاڑ کدھر سے آ گئے ہیں؟ اے اللہ یہ نیکیوں کے خزانے کدھر سے آ گئے ہیں؟ تو رب کائنات فرمائے گا میرے بندو تم تو بدکار مرے تھے، گناہگار مرے تھے، لیکن تم نے اپنے مرنے کے بعد ایسی نیک اولادیں چھوڑ دی تھیں جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے خیر کے کام کیا کرتے تھے، وہ تمہارے لیے اچھے کام کیا کرتے تھے، تمہارے لیے خدا کی مخلوق کی خدمت کرتے تھے، تمہارے ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو کھانے کھلاتے تھے، تمہارے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھتے اور پڑھاتے تھے، تمہارے ایصال ثواب کے لیے راستے بناتے تھے، تمہارے ایصال ثواب کے لیے یتیموں کی خدمت کرتے تھے، تمہارے ایصال ثواب کے لیے قرآن کی جگہیں بناتے تھے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہو گئے تھے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تم آ گئے اور تمہارے مرنے کے بعد اولادوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ
کتنا اجر ہے ایک حرف قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا؟ توجہ کریں گے. اور کتنا اجر ہے کسی کو ایک دانہ کھلانے کا؟ اور کتنا اجر ہے کہیں راستہ بنانے کا؟ اور کتنا اجر ہے کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی پلانے کا؟ سبحان اللہ کہہ دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی کھجور کا چوتھا حصہ صدقہ کر کے جہنم سے جنت میں جا سکتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ کھجور کا چوتھا حصہ چیز کیا ہے؟ فرمایا اس کا اخلاص اگر ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، تو کھجور کے دانے کا چوتھا حصہ کھلا کے وہ جنتی بن سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ تو چاہتا ہے میرا بندہ میرے راستے پر لگ جائے، میرا بندہ میرے دین اور کلمے کی چار دیواری میں آ جائے. بس اس پناہ میں جو آ گیا ہم اس پر رحمتوں کی بارشیں نازل کرتے رہیں گے. قیامت کے دن ان کے پاس کیا ہوگا؟ نیکیوں کے پہاڑ. وہ فوت ہوئے تھے وہ گناہگار، توجہ ہے، لیکن آج محشر کے میدان میں ان کے پاس کیا ہے؟ نیکیوں کے. یا اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ اے اللہ ہم تو گناہگار مرے تھے، بدکار مرے تھے، آج نیکیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو جواب آتا ہے تمہاری اولادیں نیک کاموں میں لگ گئیں، ہم تمہارے لیے اجر جمع کرتے رہے. اور میرے بندو آج تم خالی نہیں ہو، تمہارے دامن میں اور تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ موجود ہیں. لہذا گزارش ہے، ایک نصیحت ہے، ایک وصیت ہے، ایک عرضی ہے، اولاد کی تربیت کریں تاکہ وہ آپ کو ٹھیک طریقے سے دفن کرے. اولاد کی تربیت کریں تاکہ وہ آپ کو ٹھیک طریقے سے دنیا سے رخصت کرے. ارے یہ دنیا سے جانا کوئی عام بات نہیں ہے، اور یہ جانا تو دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے. انسان کی دنیا میں 3 خوشیاں ہیں. ایک خوشی ہے جس دن وہ آتا ہے، لوگ خوشی کرتے ہیں، پڑوسی خوشی کرتے ہیں. ہم غریب لوگ ہیں، وہ ہماری کوئی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے ہاں اس کا کوئی اتنا رواج بھی نہیں، اور غربت کی وجہ سے بس شکر کرتے ہیں لوگ. آج کل تو حالات اتنے خراب ہیں، اسپتال کے پیسے پورے ہوتے ہیں، مبارک دینا بھی لوگ بھول گئے ہیں. توجہ چاہوں گا آپ کی. ایک خوشی آنا وہ بھی ہم صحیح طرح سے نہیں منا سکتے. ایک خوشی ہوتی ہے شادی کی. ہمارے ہاں رواج اتنے بدل گئے، نکاح اتنے مشکل ہو گئے. جناب ایک بچی کا مار رکھ دیا، ڈھائی کمرے مکان. جس بندے کی 15,000 روپے تنخواہ ہے وہ 2.5 کمرے بناتے وہ اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ وہ بیچارہ ساری زندگی اسی قرض میں مبتلا ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا. دوسری خوشی بھی گئی کیونکہ شادی کی خوشی بہت کم ہوتی ہے، غم زیادہ ہوتا ہے. پہلی خوشی بھی گئی، دوسری بھی گئی. پہلی بھی گئی، پہلی نہ منائی غربت حالات کی وجہ سے، دوسری چاہا لیکن مسائل کی وجہ، اکثر یہی ہے، دوسری چاہا لیکن مسائل کی وجہ سے وہ تو پھر سال ہا سال قرض ختم کرتا رہا، خوشی بھول گیا، قرض ہی یاد رہا اس کو. اب تیسری پر توجہ کریں اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. او بندہ مومن کی تیسری خوشی ہے دنیا سے جانے کی. آپ کہو گے جانا خوشی نہیں ہے بابا، جانا خوشی ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے موت کو رحمت فرمایا ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا موت میرے امتی کے لیے رحمت ہے. اے اللہ کے حبیب کیوں؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں وہ برسوں کی جدائی تو اب ختم ہوئی ہے. اس لیے کہ جب بندہ مرتا ہے وہ اپنے حبیب سے بھی ملاقات کرتا ہے، حبیب کے رب سے بھی ملاقات کرتا ہے. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. وہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو رسول پاک سے بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور رسول پاک کے رب سے بھی یعنی اپنے خالق سے بھی اس کی کیا ہوتی ہے؟ ملاقات ہوتی ہے. لہٰذا یہ تیسری خوشی ہے میری اور آپ کی. تیسری خوشی کون سی ہے؟ دنیا سے جانے کی. یہ کب اچھی ہوگی اس کے لیے غور کرنا ہے. بھائی پہلی بھی آپ کے سامنے جو آپ کے آنے پر ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہو، اور دوسری بھی آپ سب کے سامنے ہے. اب تیسری کی باری ہے. تیسری کیا ہے؟ دنیا سے جانا.
اور دنیا سے جانا حسین کب ہوتا ہے؟ اس پر توجہ کریں۔ میرے خیال میں جو میں نے قرآن و حدیث پڑھا ہے اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ دنیا سے جانا حسین تب ہوتا ہے جب چارپائی اٹھ رہی ہو، دنیا رش کرے، انسان رش کریں، جانور رش کریں، پرندے رش کریں، حتیٰ کہ آسمانوں کی فرشتے بھی رش کریں کہ آج دنیا سے غلام محمد جا رہا ہے، آج دنیا سے غلام محمد جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ بندہ خود کلمے کی چار دیواری میں رہے۔ کس چار دیواری میں رہے؟ کلمے کی چار دیواری میں۔ اور جو اللہ نے اولاد بیٹے بیٹیاں عطا فرمائے ہیں ان کی اتنی تربیت کر جائے کہ وہ اس کو اس شان سے رخصت کرے تاکہ پتہ چلے دنیا سے کوئی عام شخص نہیں جا رہا، رسول اللہ کا نوکر جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بعد کیا کرو؟ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ بولو، ماں باپ سے کیا کرو؟ ماں باپ سے کیا کرو؟ او ماں باپ سے اچھا سلوک ایک تو دنیا میں ہے، ان کے جوتے سیدھے کرو، ان کی مٹھیاں بھرو، ان کا حکم مانو، انہیں دکھ نہ پہنچنے دو، انہیں تکلیف نہ پہنچنے دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی شخص کا، کسی عورت کا، کسی ماں کا بیٹا اتنا طبیعت کا سخت ہو کہ ماں ڈر کے مارے بچے کے سامنے بات نہ کر سکے، میرے نبی نے فرمایا وہ بیٹا جہنمی ہے، کچھ بھی کرے، عالم ہو، خطیب ہو، پیر ہو، کچھ بھی ہو، ماں اگر اس کے سامنے بات نہیں کر سکتی، ڈرتی ہے، ہچکچاتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے کچھ کہہ دے گا، وہ بیٹا جہنمی ہے۔ اسی طرح باپ کو بھی دیکھ لیں، لہٰذا کوشش کریں ماؤں سے اتنا اچھا سلوک کریں کہ کبھی ماں آپ کے سامنے بات کرے ہچکچائے نہ، بلکہ اس کا سینہ کھول اٹھے کہ میں اپنے لخت جگر سے بات کر رہی ہوں جس کے لیے تکلیف اٹھائی تھی۔ توجہ کیجیے گا۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ ماں باپ سے اچھا سلوک۔ دنیا کا سلوک یہ ہے کہ آپ انہیں کھانا پیش کریں، ان کے آرام کا خیال کریں، راحت کا خیال کریں، ان کے سکون کا خیال کریں، ان کی ہر بات پر حاضر ہو جائیں۔ یا اللہ اگر دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ماں باپ سے حسن سلوک ہو سکتا ہے۔ اب سبحان اللہ کہہ دیں سارے، پھر بھی ماں باپ سے حسن سلوک ہو سکتا ہے۔ تو ہاں، جس کے پاس کلمے کی چار دیواری ہے وہ خوش ہو جائے اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اور ماں باپ چلے گئے ہیں، بیٹا یا بیٹی موجود ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا والد، میری والدہ مجھ سے راضی رہے، میری تائی راضی رہے، میری دادی راضی رہے، میری نانی راضی رہے، تو کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے لیے قرآن پڑھا کریں۔ ان کے لیے کیا پڑھا کریں؟ قرآن۔ ان کے لیے کیا پڑھا کریں؟ ان کے لیے قرآن پڑھا کریں، ان کے لیے غریبوں کو کھانا کھلایا کریں، ان کے لیے مسجد میں ان کے نام کی ایک جائے نماز رکھ دیں، ان کے نام کی مسجد میں ایک چٹائی ڈال دیں۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ بہاریں ہیں جو کلمہ پڑھنے والے کو کسی مقام پر مایوس ہونے، خدا کے لیے اپنی اولادوں کی تربیت کر کے جاؤ کہ جب ہم مر جائیں تو ہمارے لیے تم نے کوئی خزانے جمع کرنے ہیں۔ وہ خزانہ کوئی پیسوں سے نہیں ہوتا، دولت سے نہیں ہوتا، تربیت سے ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص کی تربیت ہے، وہ آج راستے سے جا رہا تھا، نالا پار کرتے ہوئے پانی میں لوگ گر رہے تھے، اس نے 4 سلیں رکھ کے ایک بندے کے گزرنے کے لیے جگہ بنا دی اور اس کے بعد یہ کہا اے اللہ یہ جو میں نے راستہ بنایا ہے یہ دنیا سے رخصت ہوئی میری امی کے لیے ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس عمل کی برکت سے اللہ جنت میں ماں کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ تو 2 طرح سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، اچھا سلوک۔ ایک سلوک ہم دنیا میں کر سکتے ہیں اور دوسرا مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد نیکیاں ان کے لیے ہیں اور دنیا میں ان سے کیا کرنا ہے؟ اچھائی کرنی ہے۔ مرنے کے بعد ان کے لیے قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ 4 دیواری جس قوم کے پاس موجود ہے وہی دنیا کی عظیم قوم۔ یہ مٹھی بھر ہو کر ہزاروں پر غالب آتے رہے، سبب کیا تھا کہ جس کے سینے میں کلمہ ہو اور پھر جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی محبت و پیار ہو، وہ کسی میدان میں ہارتا، وہ کسی میدان میں مار کھاتا،
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مائی صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے صرف 1 یا 2 شعر نعت پاک کے پڑھ کے انشاءاللہ العزیز بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ وہ یہ آرزو نہیں ہے کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں ہے کہ دعائیں ہزار دو، بس پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت